یہاں تک حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرض روزی رمضان روزی کے متعلق مسائل بیان کیا گئے ہیں۔ باب الصیام التطوع، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نفلی روزوں کے متعلق اب مسائل ذکر کرے، پھر وغیرہ کے روزے رکھنا جمعرات کو، اور اسی طرح سے تین تین روزے رکھنا مہینے کے، ایام بیز وغیرہ کے روزے، عاشورہ کے روزے وغیرہ، یہ سب مسائل آپ کے سامنے حضرت مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے کہ جو روزے رکھنا کیا ہے نوافل ہے، نفلی روزے کی تمام قسمیں اس میں بیان ہوگی، ہر قسم اس میں آئے گی۔ جیسے باب تطوع، باب الصلاۃ المتطوعہ، نفلی نماز میں ہر طرح کی نماز آتی ہے نا، اشراق وغیرہ کی، چاشتی، اوابین کی، تسبیح کی وغیرہ، تو اس طرح سے تطوع کے لفظ میں تمام نفلی روزے داخل ہے، نظر کے بھی علاوہ، رمضان کے علاوہ، واجب وغیرہ کے علاوہ۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام کبھی پیدر پیسے روزے رہتے حتی نقول کہ ہمیں یہ کہنا ہوتا کہ لا افطر تو آگے افطاری نہیں کریں گے، یعنی زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ افطر کبھی کبھی افطار ایسا کرتے کہ حتی نقول ہم یہ کہنا ہوتا کہ لا یصوم آگے تو روزہ ہی نہیں رکھے گا، مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہتی، کبھی روزے اور کبھی افطار۔ وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے، مکمل، بلکہ زیادہ رکھنا چاہتی ہے، کبھی کبھی تین تین، کبھی کیا۔ وما رأيته في شهر اکثر منه صیاما في شعبان، شعبان میں جو زیادہ روزے رکھتے تھے نا، اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ وفي روایت قالت کان یصوم شعبان کلہ، کبھی کبھی پورے شعبان کے روزے تھے، کلو سے مراد یعنی زیادہ، سب نہیں، اور کبھی کبھی کیا کرتے وکان یصوم شعبان الا قلیلا، کبھی کبھی زیادہ رکھتے تھے، الا قلیلا یعنی کچھ چھوڑتے تھے، کچھ دن نہیں رکھتے تھے، اور کبھی پورے رکھتے تھے۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ قول، کہتے قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا کلا، کیا کسی مہینے کی پوری روزی بھی پیغمبر علیہ السلام رکھتے تھے؟ قولت فرمایا عائشہ نے کہ ما علمت صام شہرا کلہ الا رمضان، کہ سوائے رمضان کی کسی اور مہینے کی پوری روزی آپ علیہ السلام نہیں رکھے ہیں، اور نہ مجھے ایسا معلوم ہے، ولا افطرہ کلہ، اور نہ کسی مہینے میں بالکل ایسا کیا ہو کہ کوئی روزہ ہی نہ رکھا ہو، افطاری کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حتی یصوم منہ، کہ کچھ روزے رکھتے تھے اس سے، حتی مزال سبیلی، تک کہ وفات ہو گئے، یعنی موت تک۔ رواہ مسلم۔ وعن عمران بن حسین، یہ حضرت سے کہتے ہیں، یہ لفظ کبھی حسین پڑھتے لوگ، حسین تصغیر کے ساتھ، کبھی کیا ہے حسین، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سألہ او سأل رجلا، یہ عمران بن حسین سے کہتے ہیں، پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے عمران سے پوچھا یا کسی اور شخص سے پوچھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے یا تو عمران سے پوچھا تھے، کسی اور تیسرے آدمی سے پوچھ رہا تھا نا، اور پوچھ رہے تھے، اور عمران سے بھی بات سن رہے تھے، عمران یسمع، فقال اس کا یا ابا فلان اما سمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان کی ابتدائی دنوں کے روزے نہیں رکھے؟ قال اس نے کہا لا میں نے تو نہیں رکھے۔ قال فرمایا فاذا افطرت، کہ جب آپ افطاری کر رہے ہو نا، افطاری کرو، تو فصم یومین، 2 دن روزے رکھو، تو 2 دن روزے رکھو کیوں کہا تھا؟ یا تو کہ اس نے نظر کی ہو، یا اس کی عادت تھی ایسا کہ 2 دن روزے تو سے بھی رکھو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد بہترین روزے جو ہے نا محرم کے ہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ، اور عاشورہ سے ذرا ایک اور آگے پیچھے والا روزہ رکھے، اور بھی رکھ سکتے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد، واجب نمازوں کے بعد بہترین نماز جو ہے نا تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صیام یوم، کہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے روزی کی جستجو کرتے تھے اور اس کے لیے سوچتے تھے،
فضل غلاعیرہ کی اسے دوسرے پر فضیلت دیتے، کبھی ایسا نہیں دیکھا، یعنی ایسا نہیں کر دیتے کہ کسی دن کو خاص اہمیت دیتے۔ اللہ هذا اليوم، یعنی یوم عاشورہ، ہاں عاشوری کے دن کا سوچتی بھی تھے اور ڈھونڈتی بھی تھے کہ کب عاشورہ ہوگا۔ وہذا الشہر، یعنی شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے لیے بھی کیا کرتے تھے، دنوں کو شمار کرتے تھے اہمیت کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول، یہ سیاب کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم رکھو۔ قولوا، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو اس دن کس کو یہود و نصارى کیا کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اسی بات ہے نا، لئن بقیت الی قابل، اگر آئندہ سال میں رہا نہ زندگی ہوئی، تو لأصومن التاسع، تو 10ویں دن کے ساتھ 9ویں دن کا روزہ بھی رکھوں گا، یا 11ویں کا۔ رواہ مسلم۔ تو علماء نے یہی فرمایا کہ صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھے عاشورے کا کہ 10ویں کا، بلکہ یا اس کے ساتھ 9واں دن ملائے یا 11واں، تاکہ کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہود وغیرہ دیگر لوگ کے ساتھ۔ وعن ام الفضل بنت الحارث ان اناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام الفضل بی بی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اس کے پاس، ام الفضل کے پاس رہتے ہوئے، عرفے کی دن کے متعلق بحث کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا یا نہیں۔ فقال بعضهم صائم، بعض کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھا تھا، وقال بعضهم، بعض کہہ رہے تھے کہ لیس بصائم، آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف علی بعیرہ، تو میں نے اس کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا کہ آپ اونٹ پر وہاں کھڑے تھے، بعرفۃ، عرفے کے عرفات میدان میں عرفے کے دن، فشربہ، آپ علیہ السلام نے پیا۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، رواہ مسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 10 دنوں میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیغمبر علیہ السلام کو ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان دنوں سے کون سے دن مراد ہے؟ 10 دن سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے، اور ان دنوں میں تو روزوں کی فضیلت ثابت نہ رکھ سکتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی اس میں روزے رکھے ہیں۔ اور یہاں پر جو حضرت عائشہ سے وہ فرماتی کہ میں نے نہیں دیکھا، تو ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی، یا کسی مر سفر وغیرہ کی وجہ سے کوئی معنی ہوگا کہ اس سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہ رکھے ہو، تو رکھتے تھے۔ وعن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ سے فرماتی کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا پوچھنے کے لیے، فقال، کہا کہ کیف تصوم، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله، پیغمبر سے ناراض ہو گئے اس بات سے کہ تمہیں میرے روزے رکھنے سے کیا سروکار، تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ میں کیسے روزے رکھوں۔ پیغمبر اسلام کیا عمل کرتے، کیسے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے، اس سے تو کسی کو سروکار نہیں ہے نا۔ امت کو یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے کہ تم کیسے رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام تو قوی ہے، اس کو روحانی غذا ملتی، طاقت، اگر وہ ایک عمل کرتا ہے تو کیا امتی ایسا کر پائے گا؟ ممکن ہے نہ کر پائے، تو اس لیے سے پیغمبر اسلام غصہ ہوئے۔ فلما رأى عمر غضبه، جب عمر سے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھا تو قول کلمات کہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، فجعل عمر يردد هذا الكلام، عمر سے بھی کلمات بار بار کہنے لگے، حتی سکن غضبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا، ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا۔ فقال عمر، عمر سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیف من یصوم الدہر کلہ، اگر ایک آدمی پہ در پہ روزے رکھنا چاہے یا زیادہ رکھنا چاہے تو اس کا کیا ہوگا اور کیا مسئلہ ہے؟ قول فرمایا کہ لا سوام والا افطر، اگر ایسا کرتے تو نہ تو اس نے روزہ رکھنے افطاری کیا، یعنی نہ روزے والا کام کیا اور نہ افطاری کیا کہ افطاری کر لے تو کچھ تو آرام سکون پاتا، یہ زجر کے لیے کہا۔ پھر کہا کہ وقال لم يصم ولم يفطر، قال یہ کلمہ کہ لم يصم ولم يفطر، قال کہا کہ کیف يصوم يومين ويفطر يوما، اگر ایک آدمی 2 دن روزہ رکھنا چاہے، ایک دن نہ رکھنا چاہے، مثلا مہینے میں 20 دن روزے رکھے اور 10 دن نہ رکھے،
کہ 2 دن رکھ کے بیچ میں فاصلہ کر لے تاکہ ذرا نشیط ہو جائے، چست ہو جائے، طبیعت اچھی ہو جائے۔ قال فرمایا کہ ویتی ذالک احد، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قال کہا کہ کیف من یصوم یوما ویفطر، من اگر ایک دن رکھ کے ایک دن نہ رکھے 15 دن ہو جائے گا نا۔ قال فرمایا کہ ذالک صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ قال پھر کہا کہ کیف من یصوم یوما ویفطر یوما، اگر ایک آدمی ایک دن روزہ رکھ کے 2 دن نہ رکھے، یعنی مہینے میں 10 دن رکھ کے 20 دن نہ رکھے، آج روزہ رکھ کے 2 دن کا فاصلہ کر دے، پھر کیا کرے؟ روزہ رکھ کے پھر 2 دن کا فاصلہ۔ قال فرمایا کہ وددت انی طوقت ذلک، مجھے اس کی کیا ہے؟ تمنا ہے کہ اگر اس کی مجھے طاقت ملتی، یعنی یہ اچھی بات ہے اگر ایسا کوئی کرنا چاہے۔ ثم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جس کی کرنے سے تمہیں پوری مہینے کا ثواب ملے گا، پورے سال کا اور پوری عمر کا۔ ثلاث من کل شہر، ہر مہینے کی تم کیا کرو 3 روزے رکھو نا، اس سے تمہیں پوری عمر کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ ایک آدمی اس نے آج کا روزہ رکھا تو یہ 10 دن کے بدلے میں ہو جائے گا، کیونکہ ایک نیکی 10 سے بدلتی ہے، تو 3 دن روزے رکھے تو 1 مہینے کے ہو گئے نا۔ اس طرح رمضان کے روزے بھی یہ رکھے گا، تو جب رمضان کے روزے رکھے گا نا، ہر مہینے کی 3 رکھتا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر بلوغت کے بعد ایسے کرے گا تو گوئے اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ تو ثلاث من کل شہر و رمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، یہ سمجھ لے کہ پوری عمر کے روزے ہیں۔ صیام یوم عرفہ، پھر آگے فرمائے کہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے، نحتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے اس کے ثواب کی کہ یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، اگر کوئی رکھے نا تو اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا۔ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ، اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، اس کے ساتھ 9 10 بھی ملا یا 11واں، تو مجھے امید ہے اللہ سے نہ اجر وغیرہ طلب کرتی کہ یکفر السنۃ التی قبل، اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کا پوچھا گیا کہ اگر کوئی سوموار کو روزہ رکھے، سوموار کے دن کو، فقال فرمائے فیہ ولدت، تو پیر کے دن تمہیں پیدائش ہو گئی تھی، وفیہ انزل علیہ، اور اس میں میرے اوپر کیا ہوا تھا؟ وہی آئی تھی نا، تو اس کے شکری کے لیے یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں، میں رکھتا ہوں روزے۔ رواہ مسلم۔ وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضی اللہ عنہ، معاذ عدویہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شهر 3 ایام، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے؟ قالت فرمایا نعم ہاں۔ فقلت نا، پھر میں نے آگے مزید پوچھا کہ من ای ایام الشہر کان یصوم، مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ پہلے عشرے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، یا پہلی تاریخ کو، دوسری، تیسری، یا 14 15 16 کو، یا 13 14 15 کو، یا 27 28 29 یا 28 29 30 کو رکھ دیتے؟ فرمایا کہ قالت لم یکن یبالی، ان دنوں کا ایسا خاص خیال نہیں رہتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، من ای ایام الشہر یصوم، کہ بس جن دنوں کا اتفاق ہوتا آپ رکھ دیتے۔ رواہ مسلم۔ رکھ سکتے، اگر کوئی رکھنا چاہے نا تو 11 12 13 تاریخ کو رکھے، یا کیا کرے 13 14 15 کو رکھے، یا کیا کرے 1 2 3 اس تاریخ کو رکھے، یا کیا کرے 27 28 29 یا 28 29 30 کر دے، یا اس کی مرضی پہلے عشرے میں ایک روزہ رکھے، پھر دوسرے میں دوسرا رکھے، پھر تیسرے عشرے میں تیسرا رکھے، اس کی کوئی خاص حد بندی نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ایوب الانصاری انه حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر شوال کی 6 روزے بھی رکھے، یعنی جو 10واں مہینہ ہے نا، جب یہ 6 روزے رکھے نا تو کان کا صیام الدہر، یہ بھی ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ رواہ مسلم۔ وہ کیسے؟ مثلا اس سال یہ آدمی بالغ ہو گیا نا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر 6 روزے شوال کے رکھے، تو رمضان کے روزے کتنے ہیں؟ 30 ہے نا، 30 کو تم 10 میں ضرب دو، کیونکہ ہر روزہ 10 کے بدلے میں بدلتا ہے نا، تو 10 کو 3 میں جب ضرب دو گے نا 30 کو 10 میں، تو کتنے ہو گئے؟ 300، تو 300 روزوں کا تو ثواب رمضان کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر 6 روزے یہ ہیں، 6 کو تم کیا کر دو، پھر 10 میں ضرب دو، تو کتنے ہو گئے؟ وہ کیا ہو گئے؟ 300 ہو گئے نا، 6 کو 10 میں ضرب دو، 10 6 کے 60 60 دن یہ ملا ہو 300، تو 360 دن اسلامی سال کے ہوتے ہیں، تو ہر سال اگر یہ ایسا عمل کرے گا تو گویا اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ رواہ مسلم۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، عید کے دن روزے رکھنے سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، متفق علیہ، ایام الشرب بیعال ہے۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صوم فی یومین، دو دنوں میں روزہ جائز نہیں، اگر کوئی رکھے گا ہمارے نزدیک تو ہو جائے گا نا، لیکن مجاور کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہوگا، نفس روزہ اس کا ہو جائے گا۔ الفطر والاضحیٰ متفق علیہ۔ وعن نبیشۃ الحذلی قول صاحب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق، تشریق کے جو دن ہے نا یعنی 11 12 13 تاریخ، ایک تو یوم النحر ہے نا تو 4 دن ہو گئے، ان دنوں میں روزے رکھنا کیا ہے ممنوع ہے۔ 13 تاریخ کے اثر تک کیا ہے تشریق کے دن ہے نا، ان دنوں میں روزہ نہ رکھیے 4 دن، اور ایک عید الفطر والا دن ہے نا تو 5 دن ہے، سال میں 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اس میں ذکر فکر اور تکبیر تشریقی بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کے دن، جمعہ کے دن، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، جمعے کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، یعنی خاص تخصیص کر کے صرف جمعے کے دن کو روزہ رکھ رہا ہو تو کسی کو تو فضیلت کا شک ہو جائے گا، وہم ہو جائے گا، کیوں رکھ رہا ہے بار بار۔ ہاں اگر ایسا کرے اس سے آگے پیچھے روزے رکھے تو نو پرابلم، الا یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، متفق علیہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ صرف جمعرات کی رات کو کیا نہ کرو قیام اور تہجد وغیرہ نہ پڑھا کرو کہ اس سے تخصیص ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کوئی فضیلت کی بات ہے، یہ تہجد اور قیام اللیل نوافل وغیرہ پڑھنے کسی رات کے ساتھ تو خاص نہیں، ہر رات کو یہ نوافل وغیرہ کر سکتے، اگر اس صرف کیا کرے گا صرف جمعرات کو قیام وغیرہ کرے گا یا صرف جمعے کو روزہ رکھے گا تو یہ حدیث سے کہیں ثابت ہے کہ ایسا کرے، نہیں ثابت، نہ ثابت نہیں ہے تو اسی لیے اختصاص نہ کرے، مکروہ بات ہے۔ ولا تختص یوم الجمعہ بصیام بین الایام، اس طرح دوسرے دنوں کو بالکل چھوڑ کر صرف جمعے کے دن کو روزے رکھنا تو اسے تخصیص نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی تخصیص نہیں کر رہا اس کا عقیدہ درست ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اور اس سے ایسا لے رہا ہے، کوئی ذہن وغیرہ فکر نہیں لے رہا ہونا تو رکھ سکتے، خیر ہے رکھ لے اس میں۔ الا یکون فی صوم یصوم احدکم، اگر پہلے سے رکھ رہا تھا تو خیر، رواہ مسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں روزہ رکھ کے بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، اس کا چہرے اس کی ذاتی جہنم سے دور کیا جائے گا 70 سال کے فاصلے پر مسافت پر، متفق علیہ۔ منا حج میں تھا، علم وغیرہ سے کرتا، جہاد میں تھا۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے کہتے ہیں مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبداللہ علم خبر، کہ مجھے معلوم نہیں ہو، مجھے تو بتایا گیا ہے کہ اگر تصوم النہار، دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں، تقوم اللیل، اور رات کو کڑے رہتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، قول فرمایا فلا تفلس، نہ کرے نا کہ مکمل آپ عبادت میں لگ جائے، سم روزی بھی رکھو خیر، وافطر کبھی کبھی افطار کرو، قم اور رات کو تہجد بھی پڑھ کرو، ونم سوئے بھی کرو، کیونکہ فإن لجسدک علیک حق، بدن کا آپ کے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، آنکھوں کا حق ہے سویا کرو، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، بیوی کا پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، اور آپ پر مہمان کا حق ہے۔ لا صام من صام الدہر، جو آدمی مکمل طور پر روزے رکھے گا ایسے سمجھو کہ اس نے روزے نہیں رکھے۔ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کی 3 روزے رکھنا، ایسے سمجھ لے کہ صوم الدہر کلی ہے، وہ اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ صم کل شہر ثلاثۃ ایام، صرف ہر مہینے کی 3 روزے رکھو بس۔ وقرأ القرآن فی کل شہر، اور ماہانہ صرف ایک ختم قرآن کریم کرو۔ قلت، میں نے کہا کہ نوتی کا اکثر من ذالک، یا رسول اللہ سے میں زیادہ کر سکتا ہوں۔ قول فرمایا کہ سم افضل الصوم، چلو پھر بہتر روزہ آپ کو بتاؤں، وہ رکھا کرو، وہ یہ ہے کہ صوم داؤد، صیام یوم و افطار یوم، ایک دن رکھو ایک دن نہ رکھو۔ وقرأ فی کل 7 لیال مرتن، اور 7 راتوں میں یعنی 7 دن میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرو۔ ولا تزد علی ذلک، اس سے آگے نہیں کرنا، متفق علیہ۔ بعد میں کر رہے تھے پر پشیمان ہوئے تھے کہ یا کاش میں آپ علیہ السلام کی بات مان لیتا۔ الفصل الثانی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، پیغمبر علیہ السلام جمعرات کو اور پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، رواہ الترمذی والنسائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، جمعرات وغیرہ کو پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا،
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے لیے اچھا لگتا ہے نا کہ ان دن میں میرا عمل اللہ کے سامنے روزے کی صورت میں پیش ہو. احب ان يعرض عملی وانا صائم، کہ میرا عمل ایسا پیش ہونا کہ روزے کی حالت میں ہو. رواہ الترمذی.